بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بھی اس تلاش میں ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت کن اعمال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے 4 عمل بتائے ہیں کہ اگر اس کو آپ اپناؤ گے، اپنی اولاد میں وہ صفات حاصل کرنے کی، ان میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد کی تربیت بھی ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت میں آپ کی اولاد کامیاب ہوگی۔ اس وقت ہر بندہ پریشان ہے، ہر سنجیدہ بندہ، صاحب دل بندہ وہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہے کہ ہم اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم اولادوں کو مختلف اداروں میں بھیج رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کے اندر اتنی برائیاں تھی اس معاشرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی برائیاں تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون سا بد اعمال نہیں ہے جو اس معاشرے کے لوگوں میں نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم نے آپ کے پاس اپنا نبی بھیجا، اپنا پیغمبر بھیجا، جس نے آ کر 4 عمل کیے جن کی وجہ سے وہ پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ جہاں برائیاں تھیں وہاں نیکیاں آ گئی، غیبت ختم ہو گئی، حسد ختم ہو گیا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کی بنیاد پر اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے، معاشرے کی تربیت ہو سکتی ہے، خاندان کی تربیت ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، وہ 4 عمل ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد میں وہ 4 صفات پیدا کریں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، کہ بچپن سے ہی ہم انہیں قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، اچھے طریقے سے قرآن کا پڑھنا، ترجمہ بات کی بات ہے، تفسیر بات کی بات ہے، صرف قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی اولاد کی تربیت کے لیے لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، دلوں کا زنگ کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کا ذکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سکونت نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب ایک بچہ قرآن کریم ناظرہ تلاوت کرے گا تو اس کے اثرات بھی اس بچے کے دل میں پیدا ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس بڑی عمر کے انجینئر حضرات، ڈاکٹر حضرات رابطہ کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں قرآن نہیں سکھایا۔ تو پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ آگے جا کے جو مرضی آپ اس کو تعلیم دلانا چاہیں مگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کو قرآن کی تلاوت آتی ہو۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت سکھائی اس کے بعد لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کو پاک کیا۔ آپ نے ایک ایک نفس پر، ایک ایک انسان پر محنت کی اور ان کو پاک کیا۔ جن کے اندر غیبت کی بیماری تھی، حسد کی بیماری تھی، دنیا کی ہر برائی تھی، آپ نے ایک ایک انسان کے اوپر محنت کی اور وہ معاشرے کے ہادی بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تزکیہ ہے کیا؟
اگر ہم اپنی اولاد میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تزکیہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ صرف 2 باتوں کا نام تزکیہ ہے۔ جو برائیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، اس کے لیے کوشش کریں اپنے بچوں سے ان چیزوں کو دور کریں، ان کو نکالیں۔ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ سے جو برائیاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ غیبت ہے، حسد ہے، چغلی ہے، دوسروں سے جلنا ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا ہے، دوسروں کی ناکامیوں کے لیے کوششیں کرنا ہے، اس کو اپنے زندگیوں سے نکالیں۔ اور جو خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے لیے ہمدردیاں ہیں، لوگوں کے لیے محبت ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تزکیہ صرف ان 2 چیزوں کا نام ہے کہ برائیاں اپنے آپ سے نکالنا۔ اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، ان کو سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹا اگر آپ کی کلاس میں کوئی غریب بچہ ہے، یہ 5 روپے آپ کے، یہ 2 روپے اس کو بھی چیز لے کے دے دینا، تو وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسری جو چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تیسرا جو مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ کتاب سکھائی آپ نے صحابہ کو، قرآن سکھایا۔ قرآن تو آتا تھا صحابہ کو، ترجمہ تو آتا تھا۔ سکھانے کا کیا مطلب کہ اگر قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز پڑھنی کیسے ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے صحابہ کو سکھایا۔ اسی طرح ہم عمل کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو فرمائی وہ حکمت، کہ اپنی اولاد کو آپ نے حکمت سکھانی ہے، دانائی سکھانی ہے، دانشمندی سکھانی ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں، دانائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال کہنا اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام کہنا، یہ دانائی ہے۔ یہ انسان کے دل میں آنی چاہیے، دماغ میں آنی چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہم اپنی اولاد میں منتقل کر دے تو انشاءاللہ تعالی وہ اولاد کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں دوستو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر دنیا میں جو بھی طریقہ ہوگا وہ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم نے تھام لیا، اس کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 وسنت رسول اللہ، کہ کتاب اللہ اور اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان 2 چیزوں کو اگر انسان اپنا لے، کسی فرقے کی کوئی بات نہ ہو، کسی مسلک کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو آپ اطمینان رکھیں، آپ نجات پانے والے لوگوں میں سے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے ساتھ آگے پیچھے اور بہت سی لکیریں کھینچی۔ آپ نے فرمایا یہ جتنے لکیریں کھینچی ہیں اتنے فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جو ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سب گمراہ ہیں۔ صحابہ نے کہا وہ سیدھی لکیر تو ہر ایک کہتا ہے وہ سیدھی لکیر میرے پاس ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس سیدھی لکیر جنت میں جانے والوں کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں نے اور میرے صحابہ نے عمل کیا ہوگا، اس راستے پہ جو چلنے والا ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہے، وہ طبقہ جنت میں جانے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار وہ اللہ اور اللہ کے رسول، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل کے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر رکھتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں تو ان کی تربیت ہوگی 4 کاموں سے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت ان کو آنی چاہیے۔ نمبر 2 ان کی عادات، ان کے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ان کو عملی طور پر عبادات کی مشق کرانی ہوگی۔ نمبر 4 ان کو اللہ کے احکامات پر راضی کرنا ہوگا۔
کہ ہمارے رب نے جو کہہ دیا وہی درست ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میرا ذہن یہ نہیں بھائی، میرا ذہن یا تیرا ذہن، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔